نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا جو درس ہے وہ رنج اور غم کی حالت کے اندر آدمی کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیا تعلیمات ہیں ہمارے لیے، اور رنج و غم کے کیا آداب ہیں، اس سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے صبر جو ہے، مصائب جو ہیں، تکلیف، غم، ان مصائب کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ رنج اور غم کو کبھی اعتدال سے نہ بڑھائیں۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج اور غم، مصیبت اور تکلیف اور نقصان سے بے خوف اور امن میں نہیں ہے۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج اور غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اور مومن جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر کا وہ پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ تو یہ سوچ کر مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اور مومن کو ایسا روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی اتنی بڑی چوٹ کے اندر اس کو لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر الہی کا اقرار وہ عملی طور پر اس سے کرتا ہے۔ اس لیے طرح مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقدیر الہی پر ایمان لائے، اور اس کے اوپر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء اور قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج کر لیتا ہے، اور وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو کو ترجیح دیتا ہے، اور صبر و شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سے میٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور جب بھی رنج و غم کی کوئی خبر سنیں، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، یا کسی بھی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑی خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی فیصلہ ہو اس پر راضی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے، اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے سلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چراغ تھا بجھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، جس سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہو جائیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کی حمد کی اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی شکر کا گھر اس کا نام رکھ دو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو صبر کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا انعام ہے۔ کسی بھی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری عمل ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ غم کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت انگیز منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دہاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا اور گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا چلانا اور ماتم میں سر سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسا عمل کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور ماتم کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ اسی طرح انہوں نے اپنا رونا پیٹنا جاری رکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو، یعنی اتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب منع کیا جا رہا ہے تو اس سے کیونکہ میت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک عورت انگیٹھی لیے ہوئے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی سختی سے ڈانٹا کہ وہ اسی وقت بھاگ گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور
بیماری کو برا بلا بھی نہ کہیں اور نہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائیں، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کریں۔ بیماری جھیلنے اور اذیت برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری جو ارشادات ہیں اور ساری بشارتیں ہیں اس آدمی کے لیے ہیں جو مصیبت کے اندر اپنی مصیبت، اپنے غم اور غصے کو قابو رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سننا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا